ایک درویش کے ہاں ایک بندہ آیا، حضرت میرے گھر سے برکت نہیں ہے، رزق میں برکت نہیں، صحت نہیں، بے برکتی ہے۔ حضرت نے فرمایا تیرے گھر میں لگ۔ حضرت نے کشف کی نظر سے دیکھا، اللہ کے ولی کی کشف، فرمایا لگتا ہے سب بندے تسبیح کرنے والے ہوں، سورۃ اخلاص کا عمل بالفرض کرنے والے ہیں، ایک کرنے والا نہیں۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ فلاں بڑا ذمہ دار میرے پاس آیا اور میں نے اس سے پوچھا کہ آپ یہ عشر تو تول کے ہوتا ہے، عشر تو گن کے ہوتا ہے، ذمہ لاکھوں کمانا چاہتے ہیں، بچانا چاہتے ہیں تو یہ عمل آپ کے لیے ہے۔ حضرت صاحب بتائیں گے اس ویڈیو میں، بہت خوبصورت عمل ہے تو آپ نے عمل ضرور کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک مرغی کا عمل بھی بتائیں گے، مرغی کا بتایا ہوا سبق بھی بتائیں گے، تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر کریں۔ سو لیٹس۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ فلاں بڑا ذمہ دار میرے پاس آیا اور میں نے اس سے پوچھا کہ آپ جو ہے وہ عشر دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں میرے پاس مدرسے والے آتے ہیں، میں ان کو گندم دے دیتا ہوں۔ میں نے کہا یہ عشر تو تول کے ہوتا ہے، عشر تو گن کے ہوتا ہے ذمہ دار پہ۔ جس کو بارانی زمین ہوتی ہے اس کو عشر اور ہے، جس کو ٹیوب ویل سے پانی پلاتا ہے اس کا عشر اور ہے۔ اللہ نے رعایتیں دیکھیں کیسی رکھی ہوئی ہیں، جو نہری پانی پلانا ہے اس کا عشر اور ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں رعایتیں ہیں بہت ساری، اب اس کا عشر اور ہے۔ تو کہا میں وہ دے دیتا ہوں۔ نے کہا عشر نہیں ہوگا۔ اس نے کہا ہمارے عشر یہی ہوتے ہیں۔ اس نے بڑی بے توجہ سے لیا، کہا میری اکثر باتیں ہوتی رہتی تھی۔ اپنے تھریشر کے ساتھ کھڑا تھا، تو ایک چھوٹا سا تنکا اڑتا ہوا تھریشر کا گندم یہ لگتی ہے نا، تو اس کا اڑتا ہوا ہلکا سا تنکا آنکھ میں لگ گیا۔ اکثر لگ جاتا ہے، آنکھ ملتے ہیں آنکھ سے نکل آتے ہیں، اکثر مل جاتا ہے، لگ جاتے ہیں۔ اصل میں ہوتا یہ ہے قریب رہ کے قدردانی رہ جائے، یہ بڑی مشکل ہے۔ قریب بھی ہو اور قدردانی بھی ہو، دو کاف ہمیشہ کبھی کٹھے نہیں ہوں گے، قریب کا اور قدردانی کا کاف کبھی کٹھا نہیں ہوگا۔ قریب رہ کے بدگمانیاں، شک وساوس بہت بڑھ جاتے ہیں، پھر اندر بندہ بدگمانیاں اور شک وساوس پالتا ہے، صرف وجود کسی مجبوریوں کے تحت چلتا ہے۔ یہ لفظ میں پھر دہراؤں گا، اندر بندہ شک وساوس بدگمانیاں پالتا ہے اور پھر وجود کسی مجبوری کے تحت چلتا ہے۔ اب اس آنکھ کا علاج کیا، اس میں کوئی ڈراپر ڈالا، پانی کے چھینٹے مارے، ٹھیک نہ ہوا، پھر تھوڑا سا ڈاکٹر کے پاس گئے، اس نے کوئی علاج آنکھ کا دیکھا، تنکا نکال دیا، پھر ٹھیک نہ ہوئے، پھر بڑے ہسپتال، پھر ٹھیک نہ ہوئے، پھر اس سے بڑے ہسپتال۔ اور اس دور میں یہ بات کر رہا ہوں کوئی 27-28 سال پہلے، اس دور میں 9 لاکھ روپے لگ گئے، آنکھ کی تکلیف پہ 9 لاکھ لگ گئے۔ تو کہا میں عیادت کرنے گیا، حال احوال پوچھا، کہنے لگے ایسے ایسے تکلیف ہوئی۔ میں نے ان سے کہا کتنا لگا؟ کہا 9 لاکھ۔ میں نے کہا عشر بنائیں ذرا اپنا، عشر بنائیں۔ کہا اس کو ٹھا کر کے زمین لگی، اپنے منشی کو بلایا اور کہا کہ جتنی میری فصل ہے اس کا عشر بنا، جتنی فصل کپاس ہوتی ہے، گندم ہوتی ہے یا جو بھی ہوتی ہے اس کو عشر بنا۔ جب عشر بنایا تو 9 لاکھ روپے نکلا۔ وہ لگ گیا، وہ ختم ہو گیا۔ یہ کالے روگ ہیں، ان کالے روگوں سے کیسے نکلیں؟ اس وقت ہوں گے جب دل کی دنیا میں روشنی آئے گی، دل کی دنیا میں نور آئے گا اور دل کی دنیا آباد اور شاد ہوگی۔ یہ اس وقت ہوگی جب دل کی دنیا روشن ہوگی اور آباد اور شاد ہوگی، یہ اس وقت ہوگا۔ اگر دل کی دنیا میں روشنی نہ آئی اور دل کی دنیا آباد اور شاد نہ ہوئی، پھر کالے روگ ہماری زندگی میں رہیں، پریشانیاں، مشکلات اور مسائل اور دکھ۔ اور اگر اگلی بات اس سے حیران کن ہے، اگر دل کی روشنی نہ ملی، اس کا ایک نقصان یہ ہوگا کہ ہمیں کالے لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا، یہ میرا دوست ہے، یہ میرا دشمن ہے، یہ کون ہے، اس کا اندر کیا ہے، روشن ہے، اس کا اندر کیا ہے، اس کے اندر میں سیاہی ہے، اس کے اندر میں میرے لیے کیا ہے۔ پھر کالی دنیا کا اور کالے لوگوں کا پتہ نہیں چلے گا، اور انسان پھر ساری عمر لوگوں سے دھوکہ کھاتا رہے گا۔ لوگ دھوکہ دیں گے اور دھوکہ دینے کے بعد خوش ہوں گے۔ ایک درویش کے ہاں ایک بندہ آیا، حضرت میرے گھر سے برکت نہیں ہے، رزق میں برکت نہیں، صحت نہیں، بے برکتی ہے۔ حضرت نے فرمایا تیرے گھر میں لگتا ہے کوئی بے نمازی ہے۔ نہیں حضرت نمازی ہے۔ فرمایا کہ تیرے گھر میں لگتا ہے کہ تیرے پڑوس میں، انہوں نے کہا حضرت وہ بھی نمازی ہے۔ حضرت نے کشف کی نظر سے دیکھا، اللہ کے ولی کی کشف، فرمایا لگتا ہے تیرے گھر کے آگے سے کوئی بے نمازی گزر گئے ہیں جس کی نحوست سے تیرے گھر کی برکت اٹھ گئی ہے۔ ایک تو یہ بات ہے، گھر میں سب بندے تسبیح کرنے والے ہوں، سورۃ اخلاص کا عمل بالفرض کرنے والے ہیں، ایک کرنے والا نہیں ہے۔ یہ بتائیں بڑے ٹرک کے اندر اگر ایک ویل پنکچر ہو جائے تو بڑا ٹرالا ٹرک چلتا رہتا ہے؟ انہیں پتہ ہے یہ ایک ویل کے بعد دوسرے ویل کو کھائے گا، یہ دوسرا تیسرے کو کھائے گا، اور یہ کھاتا چلا جائے گا،
ये रास्ते में यहीं ठहर जाएगा, वो ट्रक वहीं ठहर जाता है और व्हील को बदलता है। घर में एक बंदा अगर गाफिल हो, मैं ये कहना चाह रहा हूं, एक बंदा भी अगर गाफिल घर में है, एक बंदा भी गाफिल है, उसका असर सारे घर पे पड़ता है, उसका असर सारे घर में पड़ता है और सारे घर की बरकतें, राहतें चली जाती हैं। चलो मैं इसके दलील में एक और बात करता हूं। अब मेरे आका कमली वाले खाना तनावल फरमा रहे हैं, एक बंदा आया, उसने अल्लाह का नाम नहीं लिया और खाने में हाथ डाला और खाने का लुक्मा खाया, हुजूर ने उसका हाथ पकड़ लिया। एक रिवायत यह है, एक रिवायत यह है कि हुजूर मुस्कुरा दिए, हुजूर की हंसी। आपने फरमाया मैंने शैतान को देखा, यह बंदा आया, इसने खाना खाया और फिर इसके बाद में अल्लाह का नाम याद आया, फिर इसने अल्लाह का नाम बाद में पढ़ा। जब बाद में पढ़ा, अल्लाह का नाम लिया, तो शैतान को इतनी उल्टी आई, उसकी आंतें भी बाहर आ गईं। मैं उसकी इस हालत को देख के मुस्कुरा दिया। एक बंदा था, दस्तरखान पे तो सारे खा रहे थे, एक की गफलत, जो हुजूर ने हाथ पकड़ लिया। सारा घर अगर किसी अमल को करेगा तो उसकी तासीर और होगी। हाँ, सारा घर ना करे, एक कर ले तो भी ताकत है, तो भी तासीर है, तो भी कमाल है और है 100% है। अगर सारा घर कर ले तो उसकी ताकत, उसकी तासीर, उसका कमाल, उसकी कैफियत और होती है। हमारे बड़े बड़े पुराने हैं, अपने घर वालों का फिक्र नहीं करते तस्बीह खाने से जोड़ने और लाने का। मैं उनसे अक्सर कहता हूं, ख्याल करना जिंदगी में यह गफलत न करना, अपनी बहन, बीवी, बेटी और अपनी घर की वालदा, उनको तस्बीह खाने के साथ जोड़ के चलना, वरना घर में सिर्फ तू तन्हा रह जाएगा और घर वाले तेरे साथ नहीं होंगे। और तेरा अगर घर वालों का साथ न हुआ तो कभी नहीं चल सकता और कहीं नहीं चल सकता, तो बेकार है। घर वालों का फिक्र करना। तो बस हज़रत साहब ने बताया अमल कैसे, कौन सा अमल करना है, मुर्गी का अमल बताया, और दूसरा किसान के लिए है जो उशर नहीं निकालते हैं अपने गंदम वगैरह का, अपनी फसल का। जिस तरह उसकी आँख में टिंका लगा और 9 लाख रुपए लग गया, और जब उशर निकाला वो भी 9 लाख था। तो कहने का मकसद निकल जाते हैं, ज़कात निकालें, उशर निकालें, नहीं निकालेंगे तो निकल जाते हैं। इससे आपके पैसे बचते हैं, ठीक है। इससे आपके देखें ना, उसके लाखों बच के, कहीं कोई करोड़ों बचते हैं, आपके हो सकता है हज़ारों बच जाएं अगर आप ये अमल करें। अगर लाखों कमाते हैं तो फिर आप लाखों निकालें और लाखों बचाएं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, दीजिए इजाज़त। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। अल्लाह।